بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ سے بہتر مشورہ اور بھائی سے بہتر ساتھ کوئی نہیں دے سکتا۔ ان رشتوں کی قدر کریں ورنہ سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر ہم کسی شخص یا چیز کو پسند نہ کریں تو پھر اسے غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلڈ پریشر بہت سمجھدار بیماری ہے۔ یہ سامنے والے کو دیکھ کے ہائی اور لو ہوتا ہے۔ سامنے والا کمزور اور غریب ہو تو ہائی ہو جاتا ہے، اور اگر سامنے والا طاقتور اور امیر ہو تو لو ہو جاتا ہے۔ لوگ جن رشتوں سے محبت کرتے ہیں، جن پہ جان چھڑکتے ہیں، ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی آخرت کی فکر کی جائے، انہیں آگ سے بچانے کی تدبیر سوچی جائے، پھر اسے عملی جامہ پہنایا جائے۔ لیکن اس کے برعکس لوگ یا تو خود ان کو تباہی کے رستے پہ ڈال دیتے ہیں یا تباہی کے سفر میں ان کے ساتھ پڑ چلتے ہیں، نہ خود بچتے ہیں نہ انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی زندگی میں پیچھے دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، آگے دیکھیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ لوگوں کے لیے آپ تب تک اچھے ہیں جب تک ان کی امیدوں کو پورا کرتے رہیں، اور تمہارے لیے سبھی لوگ اچھے ہیں جب تک آپ کو ان سے کوئی امید نہ ہو۔ حالات جیسے بھی ہوں، شکوے کے 1000 جملوں سے شکر کا ایک جملہ بہتر ہوتا ہے۔ اس شخص کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولیں جو آپ پہ بھروسہ کرتا ہے، اور اس شخص پہ کبھی بھروسہ نہ کریں جو آپ سے جھوٹ بولتا ہے۔ جیسے منہ میں نوالا رکھ کر بات کرنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح دل میں کینہ، بغض، حسد، دشمنی رکھ کر تعلقات نبھانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ کسی کا غم اگر ہماری آنکھوں کو نم کر دے تو سمجھ لینا ہماری روح زندہ ہے۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بھائی، اللہ تجھے اور مجھے اپنی رضا کی توفیق دے۔ جان لے کہ علماء کا گوشت مسموم یعنی زہریلا ہوتا ہے، اور جو ان کی تنقیص تحقیر کرتا ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پردے چاک کر دیتا ہے، اور جو علماء کی غیبت و بدگوئی میں زبان کھولتا ہے، اللہ اسے مرنے سے پہلے ہی دل کی مردنی یعنی روحانی موت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فائدہ: علماء دین کے وارث اور شریعت کے علم بردار ہوتے ہیں۔ ان پر تنقید کرنا یا ان کی بے ادبی کرنا معمولی بات نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی جرم ہے۔ ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا گوشت زہر آلود ہے، یعنی جو ان کے خلاف زبان درازی کرے گا وہ اپنے انجام کو خود دعوت دے رہا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے عیب دنیا میں ظاہر کر دیتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، اور ان کے دلوں کو مرنے سے پہلے ہی مردہ کر دیتا ہے، یعنی وہ ہدایت، نرمی اور روحانیت سے خالی ہو جاتے ہیں۔ علماء کی عزت نہ صرف دین کا تقاضا ہے، بلکہ یہ انسان کی دنیا و آخرت کی سلامتی کا ذریعہ بھی ہے۔ ان کی بے ادبی دراصل علم کی توہین کی اور دین کی توہین ہے، اس سے بچنا فرض ہے۔ جو علماء کی عزت کرے گا، اللہ اس کے دل کو علم و حکمت سے روشن کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کے ذریعے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر علماء کی عزت نہیں رہے گی تو دین کی بات کون سنے گا؟ علم کہاں سے پھیلے گا؟ عوام گمراہی میں جا پڑے گی۔ علماء پر تنقید امت میں انتشار لاتی ہے، ان پر بے بنیاد الزام تراشی دینی جماعتوں میں تفریق
اعتماد کی کمی اور دین سے دوری کا باعث بنتی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر عالم معصوم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عالم واقعی گمراہی یا بدعملی کا شکار ہو تو علمی انداز، اخلاقی دائرے اور باصلاحیت علماء کے ذریعے اصلاح کی کوشش کی جائے، لیکن عام لوگوں کی طرف سے علماء پر بلا وجہ تنقید، تحقیر یا سوشل میڈیا پر طعن و تشنیع دین کے لیے زہر قاتل ہے۔ علماء کی عزت کرنا دین کی عزت کرنا ہے۔ ان پر زبان درازی کرنے والوں کی دنیا آخرت دونوں خراب ہو جاتی ہیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا کرتا تھا اور آپ کو وضو کا پانی اور ضرورت کی چیزیں پیش کیا کرتا تھا۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی خواہش ہے؟ میں نے عرض کی، حضور بس یہی خواہش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی فرض نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل بھی خوب پڑھا کرو تاکہ تمہیں جنت میں میری رفاقت حاصل ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بندہ گناہ کرتا ہے پھر وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے، اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لیجئے۔